الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک ایکسیڈنٹ میں جب گاڑی میں آگ لگ گئی تو اس گاڑی کے اندر جو سواریاں سوار تھیں ان میں ایک 17-18 سال کی لڑکی بھی تھی جس کا چہرہ اس آگ کی وجہ سے جھلس گیا۔ اتفاق سے اس گاڑی کا گارڈ جو تھا وہ بچ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ اس چہرے کے جھلسنے کی وجہ سے، جس کا دورانیہ صرف 34 سیکنڈ تھا، اس لڑکی نے ایسی چیخ ماری کہ اس جیسی چیخ میں نے زندگی بھر کبھی نہیں سنی۔ اس آگ کے جلنے کی وجہ سے اس نے جو دردناک چیخ ماری سے اس کا چہرہ جھلسا تھا، اور اس جیسی دردناک چیخ میں نے پھر کبھی اس سے پہلے بھی نہیں سنی اور اس کے بعد بھی شاید نہیں سنوں گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ آگ ہے دنیا کی آگ۔ جب جہنم کی آگ انسان کو جلائے گی اور صرف ایک چہرہ نہیں جھلسے گا اور صرف ایک انسان نہیں جھلسے گا، لاکھوں کروڑوں انسان جھلس کر جب وہ چیخ رہے ہوں گے، کیسا ہیبت ناک منظر ہوگا اور کیسا خوفناک ماحول ہوگا۔ سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، سنتے رہے ہیں، لیکن اس کا تعلق سننے سے زیادہ دیکھنے سے ہے۔ جب ہم دیکھیں گے اس جہان کے مناظر کو تو اس وقت پتہ چلے گا یہ آگ کیا ہے۔ جب ہم دیکھیں گے وہاں پہنچ کر جنت کو تو پتہ چلے گا کہ جنت کیا ہے۔ یہاں ہمیں صرف سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے بار بار ایک چیز کو بیان کیا ہے کہ آگ ہے آگ۔ اس کائنات کے اندر وحشی سے وحشی معاشرے میں بھی، یعنی جس میں کوئی قانون کا، کوئی عدل و انصاف کا رواج نہیں ہے، وہاں بھی کسی کو آگ کی سزا نہیں دی جاتی۔ گولی مار دو، زہر کا ٹیکہ لگا دو، گردن اڑا دو، پھانسی پہ چڑھا دو، سولی پہ لٹکا دو، اور کسی اونچی والے پہاڑ یا عمارت سے نیچے گرا دو، یہ ساری سزائیں ہیں، لیکن کسی قانون میں یہ سزا نہیں ہے کسی کو آگ میں جلا دیا جائے۔ یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ جلائے گا کون؟ وہ جو ارحم الراحمین ہے، جو سب سے زیادہ انسانوں کا شفیق ہے، انسانوں کا پالنے والا ہے، وہ آگ میں جلائے گا۔ اور کیوں جلائے گا؟ اس لیے جلائے گا کہ دنیا کے اندر لوگ جرم کا ارتکاب کرتے رہے ہیں، اور یہ جرم، سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے سے انکار کر دے، چاہے اپنے عملی رویے سے انکار کر دے، اپنی فکری رویے سے انکار کر دے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ تو کل بھی آپ نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی تذلیل کے لیے اور ان کی تضحیق کے لیے اور ان کو رسوا کرنے کے لیے اور ان کو شرمندہ کرنے کے لیے قیامت کے دن ان سے کہے گا بلاؤ نا اپنے شرکا کو، جن کے اشارے پر تم لٹو بن کر گھومتے رہے اور جن کی انگلیوں کے اشارے پر تم ناچتے رہے، تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئی، ساری زندگی تم نے برباد کر دی، جن کے اشاروں پر تم ساری زندگی برباد کر کے آئے بیٹھے ہو، آج پکارو نا ان کو۔ اور پھر وہ پکاریں گے لیکن اس طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ پھر ان کے درمیان اور ان کے چاہنے والوں کے درمیان وہ پیپ کا گڑھا، وہ خون کا گڑھا حائل ہو جائے گا، اور جو ان کو آپس میں ملنے بھی نہیں دے گا لیکن سزا میں وہ دونوں کو مشترک کر دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ، جب دیکھیں گے المجرمون، مجرم کیا دیکھیں گے؟ النار، نار کو دیکھیں گے، آگ کو دیکھیں گے۔ آگ کا تصور جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بس یہی آتا ہے، یہ آگ جو چولہے پر ہماری عورتیں جلا کر روٹیاں پکاتی ہیں۔ نہیں، یہ آگ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کی تصویر کشی کچھ فرمائی ہے کہ 70,000 لگامیں ہوں گی اس آگ کی، اور ہر لگام کے اوپر 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو تھام کر کھڑے ہوں گے۔ وہ غضب کی وجہ سے، جوش کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے انسانوں کو کھائے گی، ڈھاڑے گی، چیخے گی، چلائے گی۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب اس میں اس کو ڈالا جائے گا تو اس کی آواز کو سنیں گے، وہ دھاڑ رہی ہوگی، تقاد تمیز من الغیظ،
یوں لگتا ہے کہ گویا وہ غصے سے پھٹ پڑے گی. یہ وہ کیفیت ہوگی میرے عزیز دوستو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اس آگ کے اندر ڈالا جائے گا، لیکن ابھی ڈالا گا نہیں، ڈالنے سے پہلے یہ اذیت ہوگی. اور یہ اذیت کتنی بڑی اذیت ہوگی؟ کچھ روایات میں آتا ہے کہ 50,000 سال اس کیفیت میں ان کو کھڑا ہونا پڑے گا. 50 سال نہیں، 50,000 سال، 50,000 اس کیفیت میں کھڑا ہونا پڑے گا. اور یعنی اب مرا نہیں ہوں لیکن موت سامنے کھڑی ہوئی ہے. آگ میں ڈالا نہیں گیا ہوں لیکن آگ سامنے کھڑی ہوئی ہے. ابھی آگ میں ڈالا جاتا ہے، ابھی آگ میں ڈالا جاتا ہے.